اس دنیا میں آج تک کروڑوں لوگ آئے اور کروڑوں لوگ چلے گئے. کچھ گنے چنے لوگ ہیں جن کو ہزاروں سال گزارنے کے بعد بھی دنیا آج یاد رکھتی ہے. اور ایسی ہی گریٹ پرسنالٹیز میں ایک پرسنالٹی ہے، ایک شخصیت ہے، ایک فلاسفر ہے جن کا نام ہے پلیٹو، جن کو ہم افلاطون کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو آج کے اس لیکچر میں ہم جانیں گے ہو واز پلیٹو، پلیٹو کون تھا، وہ کہاں پیدا ہوا، اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کیا ہے. تو کون ہے ایسا جو پلیٹو کو نہیں جانتا؟ ہم پالیٹکس کی بات کریں، فلاسفی کی بات کریں، لٹریچر کی بات کریں، سائیکالوجی کی بات کریں، میتھمیٹکس کی بات کریں، ہر جگہ پلیٹو کا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہمیں ملے گا. تو دوستو، پلیٹو جو ہے یہ بیسیکلی ایک گریٹ گریک فلاسفر ہے. گریک کا نام سنتے ہی، گریس کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں بہت سارے فلاسفرز کا نام آتا ہے. لائک آپ کے دماغ میں سوکریٹیز کا نام آئے گا. تو سوکریٹیز کون تھا؟ ہی واز دا ٹیچر آف پلیٹو. آپ کے دماغ میں ایرسٹاٹل کا نام آئے گا، فادر آف پولیٹیکل سائنس. تو ایرسٹاٹل کون تھا؟ ہی واز دا اسٹوڈنٹ آف پلیٹو. تو پلیٹو جو ہے ہی از دا ٹیچر آف ایرسٹاٹل اینڈ اے اسٹوڈنٹ آف سوکریٹیز. تو اس لیے پلیٹو کو زیادہ ہم لوگ جانتے ہیں کیونکہ سوکریٹیز کی جب فلاسفی کو ہم سٹڈی کرتے ہیں، سوکریٹی کی لائف کو ہم سٹڈی جب کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پلیٹو واز دا موسٹ بریلینٹ اسٹوڈنٹ آف سوکریٹیز. اگر آج دنیا سوکریٹیز یعنی سقراط کو جانتی ہے تو یہ پلیٹو کی وجہ سے ہے. کیونکہ جب سوکریٹیز کو زہر دیا گیا، جب اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد اس کا سارا جو لٹریچر تھا، جو ساری کتابیں اس نے لکھی تھی، جو بھی کوئی کام اس نے کیا تھا، وہ بھی ڈسٹروائے کر دیا گیا. لیکن اس کا اسٹوڈنٹ پلیٹو جو تھا، اس نے سوکریٹیز کو دنیا کو بتایا کہ سوکریٹیز کون ہے. اسی لیے سوکریٹیز کو جاننے کے لیے ہمیں پلیٹو کی ریپبلک کو پڑھنا پڑتا ہے. اور جب ہم ایرسٹاٹل کی بات کرتے ہیں اور جب ہم ایرسٹاٹل کے کنسیپٹ کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایرسٹاٹل فادر آف پولیٹیکل سائنس کے پیچھے اگر کوئی تھا تو وہ تھا پلیٹو. کیونکہ پلیٹو کی جو اکیڈمی تھی، جس کو ہم ایک یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں، فرسٹ یونیورسٹی ان دا یورپین ورلڈ، اس اکیڈمی کا سب سے بڑا جو پروڈکٹ تھا دیٹ واز ایرسٹاٹل، فادر آف پولیٹیکل سائنس. تو اس لیے پلیٹو کی جو شارٹ بایوگرافی اگر ہم دیکھیں گے تو پلیٹو جو ہے، پلیٹو کا اوریجنل نیم جو تھا دیٹ واز ایرسٹوکلس. اینڈ پلیٹو کو ہم مانتے ہیں فادر آف پولیٹیکل فلاسفی. کہتے ہیں فلاسفی اور پلیٹو جو ہے دیز آر دا ٹو سائڈس آف سیم کوائن. اگر پلیٹو کو سمجھنا ہے تو فلاسفی کو سمجھنا ہے، اور فلاسفی کو سمجھنے کے لیے پلیٹو کو سمجھنا ہے. پلیٹو کا جو اوریجنل برتھ ہے اس میں بہت ساری اوپینینز ہے. ون آف دا اوپینین از دیٹ ہی واز بورن ان 427 بی سی اور 428 بی سی. کچھ لوگ کہتے ہیں 427 بی سی، کچھ لوگوں کا اوپینین ہے 428 بی سی، یہاں تک کچھ لوگ کہتے ہیں 424. یعنی ایگزیکٹ جو ڈیٹ ہے وہ کسی کو پتہ نہیں. اب ہم زیادہ تر ہم جانتے ہیں کہ ہی واز بورن ان 427 بی سی اینڈ 348 اور 347 بی سی میں ہی اس کا جو ہے ڈیتھ ہوا. تو پلیٹو کی بات اگر ہم کریں گے تو پلیٹو واز دا فرسٹ پرسن ٹو ڈسکرائب دیٹ وٹ کانسٹیٹیوٹس آئیڈیل اسٹیٹ. جو امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے پلیٹو کا، جس کی وجہ سے ساری دنیا اس کو جانتی ہے، وہ ہے آئیڈیل اسٹیٹ کا کنسیپٹ. بیکاز ہی از دا گریٹ گریک فلاسفر who has written more than 36 books, and among them the three important books are Republic, Statesman and the Laws. Republic, Statesman and Laws. تو یہ تین کتابیں بڑی پاپولر ہے پلیٹو کی. پلیٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے دیٹ ہی واز یوٹوپین اینڈ آئیڈیلسٹ، کیونکہ وہ آئیڈیلزم کا بھی فاؤنڈر مانا جاتا ہے. جو آئیڈیلزم ہے دیٹ آئیڈیا از ریئل. اور یوٹوپین اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو اس کی آئیڈیل اسٹیٹ تھی وہ کبھی پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوئی، اس لیے اس کو یوٹوپین کہا جاتا ہے.
پلیٹو جو ہے ہی واز آلسو اے گریٹ سولجر اینڈ اے سپورٹس مین، کیونکہ جو اس کی باڈی تھی وہ باڈی کا اسٹرکچر جو تھا وہ بھی بڑا مضبوط تھا، اور اسی لیے اس کو پلیٹو بھی کہتے ہیں، کیونکہ جو براڈ شولڈرز کا بندہ ہوتا ہے اس کو پلیٹو کہتے ہیں۔ پلیٹو نے اپنے بارے میں کہا تھا that I thank God that I was born in the age of Socrates۔ اس کو بڑا پراؤڈ فیل تھا کہ وہ سوکریٹیز کا اسٹوڈنٹ ہے۔ One of the important thing about Plato is that he was against democracy because he thought that the incompetent people become rulers in democracy۔ ڈیموکریسی جو ماڈرن فارم آف گورنمنٹ آج کل مانی جاتی ہے، پریزنٹ فارم آف گورنمنٹ اینڈ کنسیڈرڈ ایز ون آف دا بیسٹ فارم آف گورنمنٹ، لیکن پلیٹو جو تھا وہ ڈیموکریسی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے ڈیموکریسی از اے کرپٹ فارم آف گورنمنٹ، بیکاز کیونکہ یہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں انکمپیٹنٹ پیپل ہوتے ہیں، عام آدمی، کامن مین، الٹریٹ پیپل جو ہے وہ رول کرتے ہیں، جبکہ پلیٹو کا یہ اوپینین تھا دیٹ فلاسفرز مسٹ رول، اونلی فلاسفرز شوڈ رول۔ صرف فلاسفرز کو، ایجوکیٹڈ اور ہائیلی کوالیفائڈ پیپل کو ہی جو ہے رول کرنا چاہیے، گورنمنٹ چلانی چاہیے۔ اسی لیے اس نے فلاسفر کنگ کا کنسیپٹ دیا، کہا کہ جو کنگ ہے وہ فلاسفر ہونا چاہیے۔ اس لیے عام آدمی کی گورنمنٹ، کامن مین کی گورنمنٹ کو وہ انکمپیٹنٹ مانتا ہے، بیکاز دے ڈونٹ ہیو اینی ایکسپیرئنس آف دا گورنمنٹ، کیونکہ اکارڈنگ ٹو پلیٹو میجورٹی آف دا پیپل آر دا فولز، سو دے ڈونٹ نو وٹ از دا آرٹ آف گورنمنٹ، وٹ از دا آرٹ آف ایڈمنسٹریشن، اس لیے ان لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دینا صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی ہے کیونکہ جو پلیٹو کا ٹیچر سوکریٹیز تھا، اس کو جس گورنمنٹ نے سزا دی تھی وہ بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی، اس لیے اس وجہ سے بھی وہ ڈیموکریسی کو ہیٹ کرتا تھا۔ اینڈ دیٹ از وائی ہی تھنکس دیٹ ان آرڈر ٹو سیو اسٹیٹ فرام ills democracy should be replaced by the rule of wise man or the best man۔ وہ کہتا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ سے جتنے بھی پرابلمز اس وقت اسٹیٹ ہماری فیس کر رہی ہے، ہم فیس کر رہے ہیں، تو اٹ از بیکاز آف ڈیموکریسی، اس لیے ڈیموکریسی کو ریپلیس کرنا چاہیے رول آف وائز، رول آف دا بیسٹ اور رول آف دا فلاسفر۔ آفٹر دا ڈیتھ آف ہز ٹیچر سوکریٹیز، Plato left Athens and went Italy, Egypt and many other states۔ کیونکہ جو سوکریٹیز تھا، جیسا ہم نے آپ کو آلریڈی بولا کہ اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، کیونکہ اس پہ یہ الزام لگا تھا کہ وہ یوتھ کو جو ہے گمراہ کر رہا ہے، گورنمنٹ کے خلاف ان کو بہکا رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو اریسٹ کیا گیا اور بعد میں اس کو ہیملاک زہر دیا گیا اور اس کو مار دیا گیا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد جو پلیٹو تھا وہ ایتھنز، جہاں گریس میں یہ واقع ہوا تھا، ایک سٹی اسٹیٹ تھی گریس کی ایتھنز، جہاں پہ وہ پیدا بھی ہوا تھا، تو وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا اٹلی، ایجپٹ اور بہت سارے اسٹیٹس، اور وہاں پہ اس کی ملاقات اس زمانے کے بڑے بڑے گریٹ اسکالرز سے ہوئی، اور ان سے بھی پلیٹو نے نالج گین کیا۔ پہلے جب تک سوکریٹیز زندہ تھا تب تک پلیٹو اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، ڈسکشن کرتا تھا، اور جتنا بھی نالج سوکریٹیز کے پاس تھا وہ پلیٹو نے کوشش کی اپنے اندر جذب کرنے کی۔ اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد اپنی اس نالج کی پیاس کو، علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے وہ اٹلی چلا جاتا ہے، وہ ایجپٹ چلا جاتا ہے، اور وہاں پر بہت سارے اسکالر سے ملتا ہے، ان کے ساتھ ڈبیٹ ڈسکشن کرتا ہے، اور 12 سال گزارنے کے بعد، کیونکہ ہی ریٹرنڈ ایتھنز آفٹر 12 ایئرس ایٹ دا ایج آف 40، تو 40 سال کی عمر اس کی ہوتی ہے اور 12 سال کے بعد وہ واپس آتا ہے۔ لیکن ان 12 سالوں میں پلیٹو نے اس زمانے کے جتنے بھی گریٹ فلاسفرز تھے ان سے ملا، ان سے نالج گین کیا، اینڈ ناؤ ہی واز اے گریٹ فلاسفر اینڈ دا آتھر آف ہز ماسٹر پیس ریپبلک، اور اس نے ریپبلک بھی لکھ ڈالی تھی جو اس کی ماسٹر پیس مانی جاتی ہے، اس ہز نوبل ورک ریپبلک جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ کتاب اس نے لکھی تھی، اور جب وہ واپس آتا ہے پھر واپس آ کے اس نے اپنے ٹیچر کے مشن کو آگے بڑھایا، اور وہ مشن تھا نالج، ایجوکیشن۔ دیٹ از وائی ہی اسٹارٹیڈ ہز اکیڈمی، اینڈ دا اکیڈمی واز فاؤنڈیڈ ان ایتھنز، اینڈ اٹ واز دا فرسٹ انسٹیٹیوشن آف ہائر لرننگ ان یورپ۔ اگر دیکھا جائے تو یہ یورپ میں اس وقت لرننگ
का हाईएस्ट लर्निंग सेंटर माना जाता है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी भी इसको कहा जाता है। और जब प्लेटो ने ये एकेडमी शुरू की, इस एकेडमी में प्लेटो ने फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स, मॉरलिटी, एस्ट्रोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनको पढ़ाना शुरू किया और हज़ारों लोगों ने इस एकेडमी को ज्वाइन किया और वहाँ से नॉलेज गेन किया। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट एकेडमी वी हैव द एरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो प्लेटो की जो फिलॉसफी है, शायद ही ऐसा कोई कंसेप्ट है जिसके बारे में प्लेटो ने रिपब्लिक को में डिस्कस नहीं किया। चाहे हम आइडियल स्टेट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, जस्टिस की बात करें, कम्युनिज्म की बात करें, आइडियलिज्म की बात करें, इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी डिस्कशन प्लेटो ने किया। क्योंकि प्लेटो जो था वो बेसिकली एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी भी है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्लेटो, विच वी सी इज नॉट रियलिटी, विच वी सी इज नॉट रियलिटी, रियलिटी इज समथिंग बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। क्योंकि वो आइडियल वर्ल्ड, एक रियल वर्ल्ड की बात करता है। बिकॉज प्लेटो को लगता था दैट रियल वर्ल्ड इज अनचेंजिंग, इटर्नल एंड बियॉन्ड आवर सेंसेस। जो हमारे ये सेंसेस है, इनसे भी बाहर एक अलग दुनिया है, एक अनचेंजिंग, एक इटर्नल वर्ल्ड, जिसको उसने रियल वर्ल्ड कहा है। और इस कंसेप्ट को समझने के लिए वो डायलॉग्स करता है, डिस्कशन और डिबेट जो है उस चीज़ पे वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। और इसीलिए जो हम कहते हैं कि आइडिया इज़ रियल, वो कहता है जो आइडिया है वही रियल है। क्योंकि आइडिया जो होता है, मिसाल के तौर पे उसने एक एग्जांपल दी है, वो कहता है हमारे पास एप्पल है, तो एप्पल क्या है, ये बेसिकली एक आइडिया है। लेकिन हमारे पास दो किस्म के एप्पल होते हैं, एक रेड कलर का एप्पल और दूसरा सड़ा हुआ एप्पल। लेकिन जब हमारे दिमाग में आइडिया आता है तो वो रेड कलर का एक खूबसूरत एप्पल होता है। इसलिए जो रियलिटी हम अपनी आंखों से देखते हैं वो रियलिटी नहीं होती है, रियलिटी कुछ और होती है। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें प्लेटो के हर एक कंसेप्ट को डिटेल में जाना पड़ेगा। क्योंकि जो ये फिलासफर्स होते हैं, इन फिलासफर्स को समझने के लिए हमें डीप थिंकिंग की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर हम इनकी फ़िलासफ़ी को देखते हैं रफली, तो हमें लगता है कि वो पता नहीं वो किस दुनिया की बात करते हैं, वो इंसान के सर के ऊपर से चला जाता है। लेकिन जब हम इनकी फ़िलासफ़ी को डीपली स्टडी करते हैं तो हमें समझ आता है उसके अंदर कौन सा लॉजिक है, उसके अंदर कौन सा नॉलेज भरा हुआ है, कितनी ज़्यादा विजडम होती है। जबकि अगर हम देखिए कम्युनिज्म ऑफ फैमिली का जो कंसेप्ट दिया, तो काफ़ी लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि प्लेटो ने कम्युनिज्म ऑफ फैमिली की बात की है, इट इज़ अगेंस्ट मॉरलिटी, एथिक्स। लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा विजडम है, कितना बड़ा नॉलेज है और कितनी बड़ी फिलॉसफी है, उस चीज़ को बेसिकली समझना है। क्योंकि जब हम किसी भी कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, चाहे वो आइडियल स्टेट का कंसेप्ट हो, जस्टिस का कंसेप्ट हो या कम्युनिज्म का कंसेप्ट हो, लेकिन उनके पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या मकसद था प्लेटो का ये इस चीज़ को डिफाइन करने का, उस चीज़ पे जाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमें ये जो उसके कंसेप्ट है वो सारे फजूल लगेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेटो के जो कंसेप्ट्स है, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट उसने दिए हैं, नोबल कंसेप्ट्स दिए हैं, लाइक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट, वो हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज का जो था इट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट प्लेटो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आइडियल स्टेट के कंसेप्ट को डिफाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।